پتہ چلا کہ حضور کی رحمت اتنی ہے کہ صرف اپنوں پر ہی نہیں بلکہ بیگانوں کے لیے بھی حضور رحیم و کریم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن بھی آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں۔ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن بھی آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں۔ تو حضور کی رحمت تو دیکھیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انداز رحمت تو دیکھیں، حضور کتنے رحیم و کریم تھے۔ بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ 13 سال کافروں نے حضور کو ستایا۔ کتنا؟ 13 سال مکہ میں، مکی زندگی میں حضور کو کافروں نے ستایا، اور اللہ اکبر کبیرہ، طرح طرح کا ظلم و ستم کیا مسلمانوں پر، اور انہیں کہ یعنی خون میں نہلایا کافروں نے مسلمانوں کو، اور کسی پر پتھر جو ہے برسائے اور پتھروں میں دبایا، اور کسی کو سخت اذیتوں کے بعد خاک اور خون میں سلایا، مختلف قسم کی اذیتیں دی۔ مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو دیکھیں، حضور کی رحمت عامہ، رحمت مطلقہ، رحمت کاملہ، رحمت جامعہ، رحمت محیطہ، رحمت شاملہ۔ حضور کی رحمت تو دیکھیں کہ حضور کی شان کریمی کیا ہے، شان رحمت و رافت کیا ہے۔ اللہ اکبر، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں جتنے کافر قید کر لیے گئے اور ان کو باندھا گیا زنجیروں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ، مختلف طریقوں سے ان کو باندھا گیا۔ جب کافر قید کر لیے گئے، اب کافروں کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے، بالخصوص حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے، اور ان کی طرف، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، آنا نہیں چاہتے تھے، مگر کافروں نے انہیں مجبور کیا اور حضور کے مقابلے میں وہ آ کھڑے ہوئے۔ اب جب رات کا ٹائم ہے، کافروں کو باندھا گیا، قید کیا ہوا ہے، ان میں سے حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کیا بلا؟ اور حضور اپنے مقام پر جلوہ گر ہے، اور حضور کبھی کروٹ یوں بدلتے ہیں تو کبھی کروٹ یوں، سبحان اللہ تو کہہ دو یار۔ حضور کو آرام، بے قراری کا عالم ہے، اضطراب کا عالم ہے، اور حضور پریشان ہیں، نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے، حضور آرام نہیں کر رہے، کبھی یہ کروٹ تو کبھی وہ کروٹ، بے چینی کا عالم ہے۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی آپ کو تکلیف ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے جس وجہ سے آپ آرام نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، مجھے اور کوئی تکلیف نہیں، میرے چچا حضرت عباس ہیں، ابھی تک حضرت نہیں بنے تھے، میرے چچا عباس وہ قید کر لیے گئے ہیں اور وہ تکلیف میں کرہ رہے ہیں، ان کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے جو مجھے بے چین کر رہی ہے، اس لیے مجھے چین نہیں آ رہا۔ اب وہ انصاری صحابی قیدیوں کو دیکھنے کے لیے گئے کہ یار حضور کے چچا کے کراہنے کی جو آواز ہے، اس وجہ سے حضور بے آرام ہیں، تو کیوں نہ میں ان کو جا کے کھول دوں تاکہ ان کے کراہنے کی آواز بند ہو جائے اور میرے مصطفیٰ کو چین آ جائے۔ وہ انصاری صحابی گئے، حضور کے چچا کے وہ جو یعنی رسی تھی یا زنجیر جس چیز سے وہ باندھے ہوئے تھے، ان کو کھول دیا، کھولا تو حضور کے چچا کو ذرا سکون آیا تو وہ سو گئے۔ اب کراہنے کی آواز نہیں آ رہی، واپس آئے تو حضور نے پوچھا، اب میرے چچا کہ کراہنے کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے وہ رسی یا زنجیر جو جس سے وہ باندھے ان کو کھول دیا ہے، تو اس وجہ سے ان کو چین اور سکون آ گیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا، جو معاملہ آپ نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے، سارے قیدیوں کے ساتھ وہی کرو، سارے قیدیوں کے ساتھ وہی کرو، ان کو بھی کھول دو تاکہ وہ بھی رات چین کی نیند سوئیں۔ اب وہ صحابی گئے، سب کو کھول دیا، پاؤں سے بندھے ہوئے تھے، جسم ان کا جکڑا ہوا تھا تو ان کو ڈھیلا کر دیا تو تاکہ وہ چین کی نیند سو جائیں۔ جب سب کی زنجیریں رسیاں کھولی گئی اور سب کو چین آیا، سب آرام میں چلے گئے، نیند آ گئی۔ اب جب نیند آئی تو صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی سکون آ گیا،
حضور بھی نیند فرما رہے تھے تو پتہ چلا کہ حضور صرف اپنوں کے لیے ہی رحمت نہیں بلکہ بیگانوں کے لیے بھی حضور رحمت ہیں. کافر تھے، ظالم تھے اور فاسق تھے، جنہوں نے 13 سال میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو ستایا، جنہوں نے 13 سال صحابہ کو الٹا لٹا کر معاذ اللہ آگ پر لٹایا، کبھی خون میں نہلایا، کبھی پتھروں میں ان کو دبایا معاذ اللہ، کبھی سخت جو ہے اذیتیں دینے کے بعد خاک و خون میں ان کو سلایا، طرح طرح کی حضور کو اور حضور کے ماننے والوں کو اذیتیں دی. اتنے بڑے دشمن جب قید کر لیے گئے مگر حضور ان پر بھی ظلم نہیں کرتے بلکہ حضور ان کو معاف فرما رہے ہیں. یہ حضور کی رحمت عامہ ہے، یہ حضور کی شفقت ہے، یہ حضور کا کرم ہے، یہ حضور کی شان رؤوف الرحیم کا اظہار اور جلوہ گری ہے. حضور کی رحمت کی فوار اپنوں پر بھی پڑ رہی ہے، بیگانوں پر بھی پڑ رہی ہے. یہی وجہ ہے حضور نے ان قیدیوں کا جو انہوں نے ظلم و ستم کیا ہوا تھا اس کا بدلہ نہیں لیا بلکہ رحمت کرتے ہوئے ان کو کھول دیا.